ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه السلام کتاب زندہ قرآن حکیم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم حرف او را ریب نے آئے اش شرمندہ تاویل نے نو انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین. ذی محتشم جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے فضیلت قرآن. حاضرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور کامل کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں. یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و عرفہ قرار دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. حاضرین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ تو قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ تو قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا ھدی للناس. حضور کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے. کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے سب سے معزز لوگ قرآن پڑھنے والے، راتوں کو اٹھنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں. مزید فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. حاضرین محترم، یہ اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا. یہ کتاب اتنی بہترین ہم نشیں ہے کہ جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں. اس کو جتنا دہرایا جاتا ہے اس میں اتنی ہی خوبصورتی آتی جاتی ہے. جب قاریوں نے قرآنی آیتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا تو میں نے ان سے کہا اب تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی ہے، اب اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور یہ اعلان کرتے رہو قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے.
قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہیں، توحید کے داعی ہیں جو رہبر ایمان ہیں۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو حاملین قرآن اور عاملین قرآن بنائے۔ والسلام۔